الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات سورہ مبارکہ رات کی 43ویں آیت جو اس سورے کی آخری آیت ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے لیے تلاوت کی۔ اللہ اس آیت کریمہ میں عظمت مصطفیٰ و مرتضیٰ کی بات کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ سائری کائنات بطفیل مصطفیٰ بنی ہے اور بطفیل مصطفیٰ باقی ہے۔ پروردگار عالم حضرت ختمی مرتبت کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد حضرت اہدیت ترجمہ محسوس کریں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل شامل ہے۔ یقولو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، یضربو مارتے ہیں اور مارتے رہیں گے، یذہبو جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، یہ اس وزن کا صیغہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو طے ہو گیا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کو مانتا ہو اور رسول کو نہ مانتا ہو قرآن اسے کافر کہتا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے، قل ان سے کہہ دیجئے جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت یہاں رکی نہیں ہے، اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو شاید بہت سوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں آیت رکی نہیں ہے، اللہ رسول کے اور کافروں کے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے کافی ہے، یہاں آیت رکی نہیں ہے۔ مجھے ان عزیزوں سے بڑا پیار ہے جو اللہ اکبر اپنے سواریوں پر، اپنے گھروں پر متغرہ لگاتے ہیں علی وارث کا، تو بعض دوستوں نے اس کے مقابلے میں اللہ وارث کی بھی کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تو دو رائے نہیں ہے، دو باتیں ہی نہیں ہیں کہ اللہ وارث ہے۔ اللہ کا وارث ہونا، اللہ کا وارث کائنات ہونا، یہ تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ علی وارث کہا جا رہا ہے تم اللہ وارث کہیں؟ تو یہیں سے وہ خامی ہے، یہیں سے وہ توحید ناشناسی ہے، یہیں سے وہ توحید سے ناآشنائی ہے۔ علی کے مقابل میں اللہ کو لے کر آنا یہ علی کی تو شان بڑھائے گا مگر تمہاری معرفت توحید کو گھٹائے گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔
مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے شیعوں کو سمجھائیے، اپنی قوم کے لوگوں کو ذرا سبق سکھائیے، بتائیے، سمجھائیے، ان کے یہاں آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو بڑی لمبی لسٹ تھی ان کے پاس کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کے ہاں علی کو وارث کہا جاتا ہے، جبکہ کائنات کا وارث تو اللہ ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو تھوڑا سے خفا ہونے لگے کہ میں قرآن پڑھوں، میں تو حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا جی میری تو مراد پوری ہو جائے گی اگر آپ حافظ قرآن ہیں، تو میرا تو مطلب پورا ہو جائے گا۔ آپ حافظ قرآن ہے؟ کہنے لگے جی مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ میں نے کہا سورہ مبارکہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت سنائیے مجھے۔ انہیں سورہ مبارکہ انبیاء کی 104 نمبر کی آیت جب پڑھ کے سنائی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، قرآن، انجیل میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے، ان سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آتا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے عبد کیا، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، اللہ میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، یہ قرآن کی اور آیات بھی ہیں۔ مگر عزیزان گرامی میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن مکمل پڑھنے کے بعد عقیدہ بنایا جائے گا، اپنی پسند کی آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پیغامات بہت وسیع ہیں، آیات ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں، کچھ آیات حاکم ہیں، کچھ محکوم ہیں، کچھ مجمل ہیں، کچھ مفصل ہیں، کسی میں اشارہ ہے، کسی میں تفصیل ہے، کہیں اشارتاً بات ہو رہی ہے تو کسی اور آیت میں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ لہٰذا صرف ایک آیت کو پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا۔ اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، خود عین قرآن ہے، وہ مجسم قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور یہ میری عقیدت کے الفاظ نہیں ہیں، مولا کائنات کے اپنے الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ میں جب جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن کو اٹھایا گیا اور قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر بعض مولا کے لشکریوں نے میدان چھوڑنا شروع کیا تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا تم قرآن کو دیکھ کر جا رہے ہو، تم وہ جو پوسٹ پر لکھا ہوا قرآن ہے اس سے متاثر ہو رہے ہو، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوں، میں مکمل قرآن تمہارے سامنے۔ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن، اب یہاں آیت آگے بڑھی، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ میرے معصوم امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے جد امیر المومنین کی شان میں یہ آیت ہے۔ اللہ نے مکمل کتاب کا علم جس کی ذات بنا دیا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ عزیزو بحث یہ ہے، بات یہ ہے کہ سال گزشتہ ایک نجی ٹی وی چینل پر ایک اسنا عشری شیعہ عالم دین نے مولا کے روز شہادت کی مناسبت سے نشر ہونے والے ایک برنامے میں یہ جملہ اپنی عقیدت سے بھرپور کہہ دیا کہ مولا علی صحابہ کرام کا مقام تو اپنی جگہ محفوظ، مولا علی تو انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں۔ تو وہاں بہت واویلا مچا، شور مچا، ان کے سامنے ان کو جواب دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر شام کے نشریات کے اندر اسی دن کی شام کی نشریات میں کہا گیا، توجہ ہے میرے بچے، تم اگر تھوڑا اور پیچھے آ جاؤ تو میں ان لوگوں کو بھی دیکھتا رہوں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے ذرا وہاں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات رمی۔ کہا گیا کہ یہ جس نے بھی کہا ہے کہ علی مولا تمام انبیاء سے افضل ہیں،
یہ بات بقول ان کے قابل مذمت ہے، اور یہ بات ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور علی کو انبیاء سے افضل کہنا یہ انبیاء کرام کی توہین ہے، اور پاکستان کے آئین میں جو انبیاء کی توہین کی سزا ہے وہی سزا ان صاحب پر لگے گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں۔ اور ان کے اس فتوے کی بنیاد پر راولپنڈی میں کسی ایک تھانے میں FIR بھی کاٹ دی گئی مولانا موصوف کے اوپر، اور پھر عمل جاری ہونا تھا، مختلف شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہونا تھا۔ ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے یہ بات کہی جاتی، مسلسل کہی جاتی، مسلسل FIR کٹتی، ایک مکمل عمل طے شدہ عمل تھا جو ہونا تھا۔ اچھا ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ شیطانی حربوں نے کیا طے کیا ہوا ہے، ہم تو پابند فرائض ہیں، پابند نتائج تو نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، نتیجہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ طے شدہ ہے، باقاعدہ طے شدہ ہے، کیونکہ بعد میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ طے شدہ تھا، کہ اس کے بعد پھر ہمارے علماء بھی بولتے، اسی بات کی تکرار کرتے، بار بار بولتے، جس کے نتیجے میں مختلف شہروں میں یہ FIR کٹتی اور ملک کے حالات تبدیل ہوتے اور کچھ ایک فساد کی سی صورت بنتی۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی دن جب ہمارے اس دوست نے رابطہ کیا، ہم کسی سفر میں تھے، ہم نے ان کو ایک طریقے سے جواب دیا، وہ جواب انہوں نے آگے تک پہنچایا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ یہ موضوع باقاعدہ ہے ایسا قرار پایا کہ الحمدللہ اب تک اہل سنت کے 5 بزرگ مفتیوں نے اور ہمارے علماء کرام نے کئی کتابیں ان 1 سال کے اندر لکھ دی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ علی انبیاء سے افضل ہے۔ جی وہ جو رابطہ کیا گیا کہ جی شام کی نشریات میں مجھے جواب دینا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، تو ہم سے جو اس وقت بن پائی اور جو ہمارے ذہن میں بات آئی وہ ہم نے کہی۔ ان میں وہ باتیں شاید آپ نے سے بھی بہت سے نے سنی ہو، میں اسے تکرار کر کے اپنے مضمون کو آج منظم کر رہا ہوں کہ مجھے ان دنوں میں کس موضوع پر بات کرنی ہے۔ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہیں اور اس کہنے سے انبیاء کی توہین ہوتی ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ توہین کیسے ہوتی ہے۔ پہلے تو معقول انداز سے بات کی جائے کہ کیسے توہین ہوتی ہے۔ اگر کوئی پیش نماز پڑھا رہا ہو تو کیا پیچھے پڑھنے والوں کی توہین ہوتی ہے؟ یعنی جو پیچھے کھڑا ہے اس کی توہین ہے۔ اور روشن کہہ دیتا ہوں، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو کیا حضرت عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہونے سے حضرت عیسیٰ کی توہین ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہوئے گزر جائیں کہ جب پوتے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو دادا تو بدرجہ اولا حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، علی تو بدرجہ اولا مولا حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ پھر ہمیں سمجھایا جائے کہ اگر کوئی آگے ہے، کوئی افضل ہے، تو مفضول کی توہین کہاں ہے؟ یہ توہین کی تو بحث ہی نہیں ہے، افضل اور مفضول کی بحث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو افضل کہلا رہا ہے وہ یقیناً وہ زیادہ ہے، جو مفضول کہلا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ فضیلت میں کم ہو۔ فضیلت میں شدت و ضعف کی بحث تو ہے، فضیلت میں شدت و ضعف کی گفتگو تو ہے، مگر مفضول کی توہین نہیں ہے کسی کو فاضل کہنے سے۔ پھر اسی ٹی وی چینل پر کہا گیا، توجہ چاہوں گا میں صرف آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ ساری بات دہرا رہا ہوں تاکہ مضمون آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ پھر اسی ٹی وی چینل پہ کہا گیا کہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جمہور مسلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فضیلت میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر فضیلت میں علی 4تھے نمبر پر ہیں۔ تو ہم نے مولانا کو جواب دیا تھا کہ جا کے کہیے، ببانگ دہل کہیے ٹی وی چینل پر کہ اگر مولا کائنات کو انبیاء سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے، تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ کبھی خود تو کہا نہیں حضرت ابو بکر نے، توجہ ہے، کبھی حضرت ابو بکر نے خود تو نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں۔ جملہ اگر گرا نہ گزرے تو ایک جملہ کہہ دوں، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ تھک گئے آپ تھوڑا سا، پیر کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر یہ کمال ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتے ہیں جی یہ بول رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ صحابیات تشریف فرمائیں، تھک کے نہیں سنیں گے، صحابیات تشریف فرمائیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، توجہ چاہوں گا۔ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا، یا عائشہ
آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کی طرف دیکھ کر کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ سوال تو اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اس کے سوال پہ جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی ہے۔ جی افضلیت مولا کائنات علی سائر الانبیاء، یہ شیعہ مذہب کا مسلمہ عقیدہ ہے، بہت سوچ کے بولا ہے میں نے۔ علماء متقدمین کے اندر کچھ علماء گزرے ہیں، میں روال بحث سے آشنا ہوں، کچھ علماء متقدمین میں علماء گزرے ہیں شیخ صدوق، شیخ مفید کے زمانے میں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اولو العزم انبیاء سے مولا علی افضل نہیں ہے، صاحبان شریعت اور صاحبان کتب جو انبیاء ہیں ان سے مولا علی افضل نہیں ہے۔ لیکن علماء متاخرین اور علماء موجود اور علماء حاضر اس عقیدے کے حامل ہیں کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ قول ہے، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی قول بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ مولانا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے دلیل دیجئے، کوشش کی جائے گی کہ ان ایام میں دلائل پر دلائل دیے جائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ دلائل عزیزان گرامی خلاصتاً بھی کہی جا سکتے ہیں، مفصل بھی کہے جا سکتے ہیں، اور دونوں انداز سے کہے جائیں گے۔ خلاصتاً تو یہ ایک آیت اور ایک حدیث سے آج سہارا لوں گا۔ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی، جسے بہت اچھے انداز سے ساری امت جانتی ہے، وہ آیہ مباہلہ کہلاتی ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، دلیل آ گئی، علم آ گیا، اس کے بعد بھی مان نہیں رہا، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تعالو، ہم بھی لاتے ہیں تم بھی لاؤ۔ اب یہاں پر بحث اور مباحثہ اور مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے جیسوں کو، تم لاؤ اپنے جیسوں کو۔ اب میں یہاں وہ ترجمے کیے بغیر نہیں گزروں گا جہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو، تم بھائی ترجمہ کرو نا جی، قرآن کے ترجمہ میں یہی لکھا ہوا ہے ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے ترجمہ کرو نا اس کا، یہ تو عربی کا لفظ ہے، وہی آپ نے لکھ دیا، ترجمہ کریں۔ انفسنا کا کیا مطلب ہے؟ انفسنا کا مطلب ہے ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ اب سرکار دو جہاں کو اللہ نے کہہ دیا تم اپنے جیسے کو لے کر جاؤ۔ بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی حقیقت ایک ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے ثابت کرنے میں کہ علی سب سے افضل ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ دوسرے دن کیا ہوا؟
دوسرا دن کیا ہوا؟ دوسرے دن سرکار دو جہاں اپنے جیسوں کی جگہ مولا کائنات کو لے کے گئے۔ امت کا بڑا طبقہ ہے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ تم اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا کہا ہے، علی مجھ جیسا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کا سہارا لے لیتا ہوں، پھر منزل بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مشہور حدیث ہے، تشریف لائیے گا۔ السلام علیکم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ بھائی اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو ہدیہ کریں۔ مجھے کچھ شہرداروں سے اور صوبے داروں سے ذرا شکایتیں ہیں جو انشاءاللہ اس مجلس کے بعد تشریف فرما ہے۔ ناصر شاہ صاحب، جناب وقار مہدی صاحب، جناب ربانی صاحب اور میئر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کل میں نے گزارش کی تھی اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرم رکھا، انہوں نے احترام کیا کہ تشریف فرمائیں۔ مجلس کے بعد کچھ شہری امور پر ہم مشورہ چاہیں گے، ان سے کچھ ان کو درد دل کریں گے۔ تو شہرداروں سے اور صوبے داروں سے، وہ صوبے دار آپ کے یہاں پہلے کسی اور معنی میں کہا جاتا تھا، آج میں کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں، تو ان سے کچھ باتیں ہونی ہیں اور اللہ ان کو توانائی عطا اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، ان کو توانائیاں عطا فرمائے، جو مسائل ہیں شہر کے، صوبے کے، وہ انہیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی توانائیوں کے لیے، ان لوگوں کی توفیقات کے لیے، ان شخصیات کی مضبوطی کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ بحث یہ ہے کہ مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ عقیدہ شیعہ، موجودہ شیعہ علماء اور شخصیات کا تو مسلم عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں اس پہ گفتگو ہے، اہل سنت کے ہاں ایک بڑا طبقہ اس گفتگو میں داخل ہو چکا ہے، اور آج سے نہیں، بہت پہلے سے، لیکن جب سال گزشتہ یہ بحث چھڑی تھی، میں نے عرض کیا بھی کچھ دیر پہلے، تو اس کے بعد سے زیادہ اس کے اوپر کام ہوا۔ میرے پاس خود اس وقت کچھ 4 کتابیں جو تازہ ترین لکھی گئی ہیں افضلیت امیر المومنین کے حوالے سے، وہ اہل سنت کی میرے پاس موجود ہیں، اور قیل و قال اور نظریات کے رد اور اثبات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا تفضیلیت کا نظریہ، یہ نظریہ کہلاتا ہے تفضیلی نظریہ، یعنی تفضیلی مسلمان، تفضیلی سنی۔ اہل سنت کے ہاں بڑے نام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہماری جان ہیں، اور ہم اور وہ ایک ہیں۔ یہ اہل سنت کے ہاں ایک اہل سنت کا طبقہ کہلاتا ہے، ایک گروہ کہلاتا ہے تفضیلی سنی۔ یہ جتنے مزاروں والے لوگ ہیں، خاص طور پر جو مزارات سے وابستہ اہل سنت ہیں، یہ خود کو تفضیلی سنی لکھتے ہیں۔ یہ اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے، یہ جو دہلی والی درگاہ ہے، جو اچ شریف والی درگاہ ہے، یہ سارے اپنے آپ کو تفضیلی سنی کہتے ہیں۔ اور یہ تفضیلی سنی کا کیا مطلب ہے اور اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، تو مجھے اس وقت علامہ اقبال کے بھی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال بھی تفضیلی سنی تھے۔ میں شعر سنا دیتا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور خواہ مخواہ بھی میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، خواہ مخواہ بھی کسی کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کیا کرو۔ سنی ہے تو سنی ہے بھائی، مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کے حرم میں لاکھوں شیعہ ہوتے ہیں، 4-6 سنی ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو جب مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے جو شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو سنیوں میں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے، مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو سنیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے سیکریٹریز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ تمہیں علی کو ماننے پہ شرمندگی ہے کیا؟ نہیں، فخر سے بولو کہ علی کے چاہنے والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ۔
علامہ اقبال بھی تفضیلی اہل سنت میں سے تھے، تفضیلی سنی تھے. وہ ان کا دو مصرے ان کے بڑے یادگار مصرے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سیا. سن لیجئے، ہے ان کی طبیعت میں، علامہ اقبال اپنا تعارف کرانے، ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. ہم نے خود اقبال سے سنا ہے کہ اقبال قائل ہے کہ علی تمام انبیاء سے، تمام ہستیوں سے افضل ہیں بجز مصطفیٰ. یہ تو طے ہے، سرکار کی تو وہ جان ہے، سرکار کا تو وہ نفس ہیں، سرکار جیسے ہیں. جی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے کہا تھا کہ ایک آیت پڑھوں گا، ایک حدیث پڑھوں گا آج کے بیان میں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، علماء امتی، توجہ ہے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میں نے ایک مفتی صاحب سے کہا مولانا آپ کو برا لگ رہا ہے کہ ہم مولا کائنات کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، مجھے اس حدیث کے بارے میں فرمائیے کیا یہ سرکار کے زبان مبارک پہ جاری ہوئی کہ حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں جاری ہوئی. تو میں نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ تو بڑے سنبھل کے بیٹھے، کہنے لگے جی علماء امت مصطفیٰ. میں نے کہا جی یقیناً آپ. جی تو کہنے لگے کہہ سکتے ہیں، اگر ہم عالم ہو تو کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا بات بڑی عجیب سی ہے کہ جب آپ بات ہماری آئے تو ہم کہیں کہ امت مصطفیٰ کے علماء انبیاء سے افضل ہیں، جب بات علی کی آئے تو پھر کہا جائے کہ نہیں انبیاء سے افضل علی نہیں ہو سکتے. اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں. میرا عقیدہ تو یہ ہے جو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے شیعہ شاگرد ہیں. تو جو دعوی علم کر رہا ہو اور وہ امت سرکار سے تعلق رکھتا ہو وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے. عزیزان گرامی، ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا تھوڑا سا. حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات. قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. آیت ہے. سرکار سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں؟ اچھا دیکھیے، نماز آئندہ کے گناہوں سے بچاتی ہے، ماضی کے گناہوں کا ازالہ نہیں کرتی. آپ نے ابھی نماز ظہر اثر پڑھی، ماضی کے گناہوں کو یہ معاف نہیں کروائے گی. آئندہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اب آئندہ برائی سے دوسری نماز تک انسان بچ سکتا ہے. روزہ ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کروائے گا، آئندہ کے گناہوں کو معاف کروائے گا. لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پہ روزوں کو پہلے والوں کی طرح فرض قرار دیا تاکہ تم روزہ رکھ کے متقی ہو جاؤ. تو آج روزہ رکھیں گے تو کل تقویٰ آئے گا، آج روزہ رکھیں گے تو روزے کے بعد تقویٰ آئے گا. نماز پڑھوں گا تو آئندہ کی برائیوں سے بچوں گا. نماز روزہ میری ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا. اچھا یہ بھی طے ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے گناہ معاف نہ ہو جائیں، گناہ بخشے نہ جائیں، گناہوں کا ازالہ نہ ہو جائے. یہ جو برزخ میں ہمارے ساتھ ہونا ہے، جو معصوم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم شفاعت کے لیے موجود ہیں، برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. یہ جو برزخ کے ایام گزریں گے، یہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا دورانیہ ہے، یہ جو ہمارے مثال کے طور پہ پردادا کا انتقال ہوا، وہ مثال 200 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 150 سال ہو گیا ان کا انتقال ہوئے ہوئے، وہ جب اس وقت کہاں ہیں، وہ برزخ میں. تو برزخ کا اپنا انتظام کر کے آؤ، محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ کوئی بھی شخص گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. جنت گناہگاروں کی جگہ نہیں ہے. گناہوں کا ازالہ ہوگا، گناہوں سے پاک کیا جائے گا، گناہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا. سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی گناہگار جائے گا نہیں، دوزخ میں کوئی ثواب لے کر نہیں جائے گا. جی تو وہ کون سا نیک عمل ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دے گا، تبدیل کر دے گا؟
وہ کون سی نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کر دے گی؟ قرآن ہے نا یہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ حسنات ایسے ہیں جن سے سیئات ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، روزمرہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، کسی تالاب کے اندر کوئی نجس چیز پڑی ہوئی ہو، اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے، وہ نجاست اس کی عین برطرف ہو جائے، نجاست نظر ہی نہ آئے، نہ خوشبو نہ بو اس کی باقی رہے، نہ مزہ، نہ مثال کے طور پہ رنگ اس کا باقی رہے۔ وہ نجاست تھی مگر ایک اور چیز نے اسے تبدیل کر دیا، زائل کر دیا، اسے نکال دیا، اسے ختم کر دیا۔ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا ازالہ ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے، توجہ چاہوں گا، جس سے گناہ دھل جائیں گے؟ توجہ ہے، میرے معصوم نبی نے فرمایا حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ایسے کھائے گی جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا علی کی محبت گناہوں کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزو، پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو دو جگہ اپنی شبیہ بنایا اپنی زندگی میں، اپنے جیسا بنا کر سجا کر دکھایا۔ بھائی پیغمبر نے تو اہتمام میں کمی نہیں رکھی، سرکار دو جہاں نے کوئی کمی نہیں رکھی، قدم قدم پر یہ بتایا، دکھایا، جتایا، سمجھایا، سنایا۔ میں تو ایک جملہ کہہ کر اس منزل سے آگے بڑھوں کہ ساری زندگی سرکار نے دو ہی کام کیے ہیں، یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا، یا وحدت پروردگار کو سمجھایا یا علی کی ولایت کو سمجھایا۔ کبھی کوئی ایسا دقیقہ فرو گزاش نہیں رکھا جو یہ کہہ دیا جائے کہ نبی مکرم نے نہیں بتایا کہ علی میرے بعد تمہارے رہنما ہیں۔ دو جگہ تو نبی نے مولا کائنات کو اپنی شبیہ بنا کر پیش کیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک جگہ سنا دوں، کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، محمد و آل محمد پر بہترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنی شبیہ میرے مولا علی کو جب بنایا جب فرمایا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میرے مولا نبی نے فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ جیسے ہی یہ خبر سنی نا فوراً پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور شریعت مصطفیٰ کا پہلا سجدہ شکر عمل میں آیا۔ اس کے بعد قیامت تک ہر نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر مستحب بن گیا، کیونکہ علی نے نعمت کے ملنے پر شکر کیا تھا۔ اور علی کا مزاج دیکھیے کہ موت کو نعمت مان رہے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنا نعمت الہی مان رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس وجہ سے شاید اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ تو بچپن سے ان کی مشق تھی کہ نبی کے بستر پہ سوتے تھے، مگر اب تک ہوا نہیں ایسا کہ میری وجہ سے جان بچے۔ آج مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جان بچ جائے گی، تو شکریہ ادا کر دیتا ہوں اللہ کا کہ جو مشق کر رہا تھا اس کا عمل آ رہا ہے۔ جی، اور جب سرکار کے بستر پہ مولا سوئے تو شبیہ مصطفیٰ کیسے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ نبی نہیں ہے، سب جان رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قد ایک جیسا نہیں تھا دونوں ہستیوں کا، سرکار دو جہاں کا قد اور مولا کائنات کا قد ایک جیسا نہیں تھا۔ اور یہ قریش کے لوگ تھے، خاندان سے بھی جڑے ہوئے تھے، حالات سے بھی آشنا تھے اور قبیلوں کے بھی آشنا تھے۔ یہ جانتے تھے کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ پیغمبر کا قد اتنا چھوٹا نہیں ہے، اتنا قد پیغمبر کا نہیں ہے۔ البتہ میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، بعض اصطلاحیں ہیں جن کو استعمال کرتے وقت مجھے احتیاط کا سہارا لینا چاہیے۔ جی، ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا ہمیں کلاس میں سمجھایا جا رہا تھا کہ مولا کائنات کا قد چھوٹا تھا۔ میں نے کہا صاحب اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مولا کا قد لمبا نہیں تھا تو بات بھی پوری ہو جاتی اور توہین بھی نہ ہوتی۔ اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس جملے کو بار بار نہ دہرائیے کہ مولا علی مقدمہ ہار گئے تھے، یہ لفظ توہین ہے۔ آج علی زیدی ہوتے تو اچھا لگتا۔ جی، یہ بار بار نہ دہرائیے کہ مولا کائنات مقدمہ ہار گئے تھے،
یہ لفظ اچھا نہیں ہے، یہ توہین ہے. مولا کائنات مقدمہ ہارے نہیں تھے، علی نے عدالت کو جتوایا تھا. واقعے کا انکار نہیں کروں گا، واقعہ ہے، لیکن اصطلاحیں جملے تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے تھے. یہ کیوں دہراتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیغمبر اکرم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تھے؟ وہ جملہ کہہ کر توہین ہوگی، یہ جملہ کہو جس میں تعریف ہے. جانتے تھے کہ یہ نبی نہیں لیٹے ہوئے، قد بھی دونوں کا ایک جیسا نہیں تھا، مگر اس وقت قد ایک جیسا تھا. بھائی تبھی تو شبیہ بنیں گے نا. یعنی نبی بستر پہ نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں، اور نبی غار میں ہے، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. یہ ہے ارادہ پروردگار، یہ ہے عمل الہی. ساری رات کھڑے رہے، اور جب آیا مرحلہ اٹھنے کا کہ اب تو اٹھنا ہی ہے، تو چادر ہٹا کے دیکھا تو مولا کائنات تھے. یہ شبیہ بنایا پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو اپنی. دوسری جگہ بتاؤں کہ کہاں شبیہ بنایا؟ جب عمر ابن عبدوت نے آ کر کہا کون ہے تم میں سے جو غازی بن جائے یا شہید ہو جائے؟ کوئی نہیں اٹھا. حتیٰ بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ سب کی گردنیں ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اور اس نے ایک مرتبہ للکار کے کہنا شروع کیا کوئی نہیں ہے کیا تم میں شہید ہونے کے لیے تیار؟ کوئی نہیں ہے غازی بننے کے لیے؟ تو اس نے ایک مرتبہ جب جواب نہیں پایا تو نیزہ پیغمبر کے خیمے کی طرف پھینکا. جب نیزہ پیغمبر کے خیمے کے دروازے پر آ کے لگا تو سرکار دو جہاں نے فرمایا من لے ہادل کلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اتنا تو پیغمبر نے بتا دیا جو توہین مصطفیٰ کرے وہ کتا تو ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. بھائی پیغمبر کے جملے اس لیے میں نے ممبر سے کہہ دیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کون ہے جو اس قلب کی زبان کو بند کرے؟ تو وہاں تو بار بار مولا کھڑے ہو رہے تھے، لیکن اب مرحلہ آیا کہ فرمایا ہاں علی اب آگے آؤ. لیکن پیغمبر اکرم نے صرف یہ نہیں کہ مولا کو فرمایا جاؤ اس کو جا کے مارو، عمر ابن عبدوت کو جا کے قتل کر دو، بلکہ حضرت فرمایا میرے قریب آؤ. اپنا امامہ اتارا. توجہ ہے، مولا کائنات کا امامہ اپنے سر سے، حضرت کے سر سے اتار کے اپنا امامہ رکھا. میرے مولا نبی نے اپنی تلوار مولا علی کے حوالے کی. نالین اتار کے کہا یہ پہنو. کمر میں پٹکا باندھا جاتا تھا کمر کسنے کے لیے، فرمایا اپنا پٹکا کھول کے یہ پٹکا تم باندھو. اپنا گھوڑا منگایا، کہا اس پہ بیٹھ کے جاؤ. جی آتے ہوئے دیکھیں تو تم نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میرے خیمے پہ تلوار نیزہ پھینکا ہے نا، تو اب جواب بھی میں ہی دوں گا. پیغمبر اکرم نے اپنی شبیہ بنا کر بھیجا. اور جب میرے مولا پہنچے ہیں میدان میں، نتیجہ خیز جملے کہہ رہا ہوں، جب پہنچے ہیں میدان میں تو مولا کائنات نے آواز دے کر کہا مجھ پر حملہ کرو. کہنے لگے ہو کون؟ مولا نے نقاب لگائی بھی تھی، طریقہ تھا یہ. کہنے لگا کون ہو؟ مولا نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب. کہنے لگے تمہارے بابا سے میری دوستی رہی ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا. جملہ سنیے گا. کہنے لگے تمہارے بابا کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں، ابو طالب سے میری دوستی رہی ہے، میں ابو طالب کے بیٹے کو نہیں ماروں گا. تو حضرت امیر المومنین کا جملہ تاریخی جملہ ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری میرے بابا سے دوستی رہی ہے، تم مجھے نہیں مارو گے، مگر میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں، میں تمہیں مارنے آیا ہوں. اور کہا اچھا تم مجھے مارنے آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا وار کرو، مجھ پہ حملہ کرو. اس نے حضرت کے اوپر حملہ کیا. حضرت نے ڈھال لی ہوئی تھی، وہ ڈھال ٹوٹتی ہوئی مولا کے بازو پر آ کر اس کی ضربت لگی، اس کی تلوار کی. اور پھر پلٹ کر جو مولا نے حملہ کیا ہے، کسی دن بیان کروں گا کہ کرار کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مولا نے جو پلٹ کر حملہ کیا ہے تو اس کی ڈھال بھی ٹوٹی اور اس کے سر سے تلوار چلتے ہوئے نیچے تک آ گئی اور برابر کا ٹوٹ کے گرا ہے. اور صحابہ کرام کا اس میدان میں بھی یہی نظریہ ہے کہ جب عمر بن عبدوت کے دو دھڑ کٹے ہوئے، دو دھڑوں کو اٹھایا گیا تو ایک گرام تولہ ماشا کا بھی فرق نہیں تھا دونوں میں. جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہوگی. مختصر رکھیے گا. یہ دین
جب وہ وقت میرے پاس تنگ ہے، جی فرمائیں۔ خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں۔ علی کو کھا کے علی کو بھوکے، یہ تیرا طرف ہے بدرنم اللہ، ارے تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل بات آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے 2 جملے اور اسی جنگ کے سن لیجئے۔ میرے مولا نے جب اسے کہا نا کہ گھوڑے سے اترو، حضرت گھوڑے سے اترے، اسے کہا تم بھی اترو، تو اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کے گھٹنے کاٹ دیے جی، اور آواز دے کر کہا میں اس کے گھٹنے کاٹ رہا ہوں، میں میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں نے اپنی سواری مار ڈالی۔ وہ گھوڑے کے جب اس نے گھٹنے کاٹے نا، پیر کاٹے، تو وہ تڑپ رہا تھا، بہت دیر تک تڑپتا رہا گھوڑا، بہت دیر تک تڑپتا رہا۔ مولا کائنات نے یہ جو ضربت ماری ہے نا، جیسے 2 نیم کیا ہے، اس سے پہلے مولا کائنات نے جو عمل انجام دیا، پہلے اس کے گھٹنے کاٹے ہیں۔ یہ گھٹنے کٹ کر جب نیچے زمین پر گرا اور مولا اس کے سینے پر سوار ہوئے، وہ والی کیفیت جب ہوئی تو اس نے لعاب دہن پھینکا۔ جب اس نے لعاب دہن پھینکا تو علی سینے سے اتر آئے۔ مولا کا سینے سے اترنا اس لیے نہیں تھا کہ اس نے لعاب دہن پھینکا تھا اور علی کا نفس شامل ہو گیا تھا، بلکہ علی چاہتے یہ تھے کہ ابھی یہ اور تڑپے، اسے احساس ہو کہ کسی بے زبان کو کیوں مارا جاتا ہے۔ اور پھر جب مولا نے دیکھا کہ اس کی تڑپن ایک انتہا کو پہنچی ہے، تو پھر یہ عمل انجام پایا کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ ایک روایت کا حصہ۔ عزیزان گرامی، جس علی کی ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہو، تو کیا ثقلین میں صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء الہی، آپ، میں، ہم سب نہیں آتے؟ کیا خوب کہا ہے کسی سنی عالم دین نے گولڑا شریف سے وابستہ، وہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی تو عبادتیں علی کی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، علی کے سجدے کا کہاں مقابلہ کریں گے؟ علی ابن ابی طالب افضل کائنات اس لیے کہ مصطفیٰ کی جان ہے۔ عزیزان گرامی، بات آگے بڑھتی رہے گی۔ بات اتنی ہے کہ اس جنگ میں بھی جب بہن آئی نا لاشے پر، تو اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کے بدن سے کوئی چیز اتاری نہیں گئی ہے، تو کہنے لگی کہ جس نے بھی مارا ہے کریم ہے، میں اپنے بھائی پہ نہیں رہوں گی، اس لیے کہ مارنے والا بڑا آدمی ہے، اسے دنیا نہیں چاہیے تھی، اسے یہ زیورات جو اس کے سر پہ، اس کے تن پہ سجے ہوئے تھے، یہ نہیں چاہیے۔ علی ابن ابی طالب اس امام ہمام کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کے سامنے بھی سخی ہے، وہ جس کے مرام اور جس کے مزاج میں سخاوت اور عطا ہو، اس کے بچوں کو بھوکا رکھا جائے، اس کے بچوں کو پیاسا رکھا جائے، اس کے بچوں کو کربلا میں گھیر کے مارا جائے، جس کی زوجہ کا مہر پانی ہو، جس کی زوجہ کا مہر نمک ہو، اس فاطمہ زہرا کے حسین کو پیاسا مارا جائے۔ یہ اتنی مدت گزرنے کے بعد آج میں اور آپ جو مجالس میں امام حسین کی اس مظلومیت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اس کا سبب یہی تو ہے۔ جن کی عظمتیں اتنی، جن کی فضیلتیں اتنی، وہ کربلا میں بھوکے پیاسے ہیں۔ آج 3 محرم ہے، چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے، اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ اور جب ہم مصائب امام حسین سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اتنی دیر تک ہم کربلا میں ہوتے ہیں۔ گھیر کر لائے ہیں حر حسین ابن علی کو، حر نے جب امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو امام نے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس وقت ایک مرتبہ مچل کے رہ گیا، اس لیے کہ یہ بڑا جملہ تھا، کہا کاش تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی جواب دیتا۔
حسین جان گئے ہیں کہ اور میری ماں کا احترام کرتا ہے، اور جو فاطمہ کا احترام کرے وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ جو سیدہ زہرا کا احترام کرے وہ جنت میں جائے گا نا، اسے حسین اب جنت کی طرف لائیں گے۔ 9 محرم آ گئی، نصف شب گزری، اور اپنے خیمے سے باہر نکلا، بیٹا پیچھے پیچھے باہر آیا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ علی ابن حر کا بیٹا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ بیٹا وہ جو حسین کا خیمہ ہے وہ جنت ہے، اور یہ جو یزیدی لشکر کا سربراہ کا خیمہ ہے یہ دوزخ ہے، مجھے اختیار ہے میں جنت چلا جاؤں یا دوزخ میں رہوں۔ کہ بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ یہ جو رات گزر رہی ہے اس کی اول شب میں نے ایک ماں کے رونے کی آواز سنی ہے، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے؟ مجھے کل قیامت میں مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا حسین مارا جا رہا تھا تو میں تو جواب یوں نہیں دے پاؤں گا کہ میں ہی تو حسین کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کچھ فاصلے پر جا کے کہنے لگا ذرا سنو کان لگا کر، کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ علی ابن حر کہنے لگا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا حسینی خیمے کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا آوازیں ہیں؟ کہا آوازیں ہیں العطش، العطش، آئے پیاس۔ کہا یہ بچے ہیں جو آوازیں دے رہے ہیں، پیاس کی شدت سے بچے آوازیں دے رہے ہیں۔ اے بیٹا میں ہی تو ہوں نا جو انہیں یہاں تک لے کر آیا، آج اگر ان پر پانی بند ہے تو وہ میری وجہ سے بند ہے نا۔ میں خود کو حسین کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صبح دمدار ہوئی، اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کی طرف گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ ایک سپاہی کہنے لگا اور تمہارے ارادے ہمیں کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑے کو پانی پلایا اور پھر ایک مرتبہ ایک میدان کی طرف رخ کر کے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا میرے سر سے امامہ اتارو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری تو عزت اس وقت ہی ختم ہو گئی جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ میں مجرم ہوں فاطمہ زہرا کا لال اگر مجھے معاف کرے گا تو معافی ملے گی۔ بیٹا مجھے اپنے ساتھ پہنچاؤ حسین ابن علی کے خیموں تک، یہاں ہور چلا ہے سر سے امامہ اتار کر، ہاتھوں کو بندھوا کر۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیٹا، لکھا ہے کہ بیٹے سے کہا بیٹا اپنے ساتھ قرآن بھی رکھو، یہ قرآن کا بڑا احترام کرتے ہیں، قرآن کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے ہی سامنے سے ہور کو آتے ہوئے دیکھا، امام حسین نے فرمایا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر آگے آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ جوانان بنی ہاشم نے بڑھ کر حضرت ہور کا احترام کیا، استقبال کیا۔ فرمایا علی اکبر جا کے رسی کھولو، ان کو امامہ پیش کرو کہ سر پہ امامہ رکھیں۔ قریب آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے ہور۔ امام نے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا ہور انت حر فی الدنیا والآخرہ، خبردار مجھ سے کچھ کہنا نہیں، تمہارا آ جانا کافی ہے۔ اللہ اکبر، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ابھی حسین اور ہور کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا کہ خیمے سے فضہ باہر آئی۔ امام حسین سے کچھ کہا تو مولا نے فرمایا آپ خود کہیے ہور سے، سنیں گے کیا جملہ ہے۔ جناب فضہ نے بڑھ کر کہا ہور زینب نے سلام کہلوایا۔ اللہ اکبر، ماتھا پیٹ لیا، سر پیٹ لیا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں ہم جیسے غلاموں کو سلام۔ کہا ہور ایک اور جملہ بھی زینب نے کہا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ ہور پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، ہم کیسے مہمان نوازی کریں، ہم آنے والے مہمان کا کیسے خیال کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ہور نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں آپ کو کربلا لے کر آیا ہوں، مولا مجھے اجازت دے میرا بیٹا آپ پہ قربان ہونے کو پہلے جائے اور پھر میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے جاؤں۔
پہلے شہیدوں میں ہیں علی ابن حر اور حر ابن یزید رعاہی۔ علی ابن حر کو تیار کیا، روانہ ہوا بیٹا میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جب زخم پر زخم لگنا شروع ہوئے اور گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے تو ایک آخری وار سے جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی، بابا حر میری مدد کیجیے گا۔ میں آپ رونے والوں سے ایک سوال ضرور کروں گا، اس حالت میں اگر بیٹا باپ کو پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا، کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر؟ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ حر روانہ ہوا، دوڑا اس جانب جہاں سے حر کے بیٹے نے آواز دی تھی۔ سنیں گے آپ؟ جب حر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، حر کے بیٹے کا لاشا اپنی گودے میں لیا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا اس کا لاشا آپ نے کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا حر جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں کہوں گا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو بڑھ کر کہتا واحد لاشا ہے؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تسلی کر کے روئیں گے۔ میرے مولا نے سارے لاشے کربلا میں خود اٹھائیں، غلاموں کے لاشے بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے، جون جیسے سیاہ پوست کا لاشا بھی خود اٹھا کے لائے۔ جی جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے بہت ڈھونڈا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں کہ جب حسین یہ فرما رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا تو حسین نے علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ عزادارو جب لاشا میرے مولا نے علی اکبر کا اٹھا لیا نا تو کیا محسوس کیا؟ برابر میں کوئی برقع پوش بیوی ہے، اب جو مڑ کر دیکھا بہن زینب ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، آواز دے کر کہا بھیا یہ لاشا میں اٹھاؤں گی، اے بھائی حسین علی اکبر کو میں پہنچاؤں گی گنجش۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، بیان ہو گیا، گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ اب حر آیا میرے مولا حسین کی خدمت میں، مولا مجھے جانے کی اجازت دے۔ مولا حسین نے حر کو جانے کی اجازت دی، حر میدان کربلا میں پہنچا، جہاد کرتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر جب گھوڑے سے گرا، معلوم ہے وہ کون سا زخم لگا جس کی وجہ سے حر زمین پر گرا؟ وہ پیشانی پر ایک ضربت لگی تھی۔ امام کو سلام کیا، مولا میرا سلام لیجئے گا، یہ نہیں کہا میری مدد کیجئے گا۔ امام نے جب سلام آخر سنا امام اس جانب روانہ ہوئے، حر کا لاشا اٹھا کر لے آئے، جب لا کر گنج شہیدہ میں رکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سے خون مسلسل جاری ہے۔ میرے مولا نے آواز دی، فضا میری ماں زہرا نے تمہیں ایک رومال دیا تھا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، پہنچ گئے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ میری ماں زہرا نے تمہیں رومال دیا تھا کہ اسے